دشمن کے احوال کی خبر گیری۔ جیسا کہ پہلے بیان کیا گیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کچھ لوگوں کو دشمن کی خبر گیری کے لیے متعین کیا تھا۔ اسی سلسلہ میں حضرت علی بن ابی طالب، حضرت زبیر بن العوام، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ شام کے وقت لشکر سے آگے نکلے تو انہیں دو آدمی نظر آئے جو اونٹوں پر پانی لاد کر جا رہے تھے۔ ان میں سے ایک بنو حجاج کا غلام اسلم تھا اور دوسرا بنو العاص کا غلام ابو یسار تھا۔ ان صحابہ کا خیال تھا کہ یہ ابو سفیان کے قافلے کے لیے پانی لے جا رہے ہیں، مگر ان دونوں نے کہا کہ ہم قریش کے ساقی ہیں۔ وہ انہیں پکڑ کر لائے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے۔ صحابہ نے ان دونوں کو مارا اور کہا کہ تم سچ نہیں بتا رہے، تم اصل میں ابو سفیان کے ساتھی ہو۔ مار کے خوف سے انہوں نے کہا کہ ہاں، ہم ابو سفیان کے ساتھی ہیں۔ اتنے میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز سے سلام پھیرا اور فرمایا، جب وہ تمہیں سچی بات بتاتے ہیں تو تم انہیں مارتے ہو، اور جب وہ جھوٹ بولتے ہیں تو تم انہیں چھوڑ دیتے ہو۔ انہوں نے تمہیں ٹھیک بتایا تھا کہ یہ قریش کے ساقی ہیں۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے دریافت فرمایا، قریش کا لشکر کہاں ہے؟ انہوں نے جواب دیا، اس پہاڑی کے پچھلی طرف وادی میں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، وہ کتنے لوگ ہیں؟ تو انہوں نے جواب دیا، وہ بہت زیادہ ہیں مگر ہمیں صحیح تعداد کا پتہ نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، ہر روز وہ کتنے اونٹ ذبح کرتے ہیں؟ انہوں نے کہا، ایک دن 9 اور ایک دن 10۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کی تعداد 900 اور 1000 کے درمیان ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا، سرداران قریش میں سے کون کون لشکر میں شامل ہیں؟ انہوں نے جواب دیا، عتبہ، شیبہ، ابو البختری، حکیم بن حزام، نوفل بن خویلد، حارث بن عامر، طعیمہ بن عدی، نذیر بن حارث، زمعہ بن اسود، عمرو بن حشام، امیہ بن خلف، سہیل بن عمرو بن عبدود۔ اس موقع پر صحابہ کو مخاطب کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مکے نے اپنے جگر کے ٹکڑے تمہارے سامنے پھینک دیے ہیں، یعنی مکہ کا ہر قابل ذکر سردار لشکر میں موجود ہے۔ سرداران قریش کی طرف سے لشکر کفار کے لیے ضیافتیں۔ مکی لشکر کے مکہ سے نکلنے کے پہلے دن ابو جہل نے سب کی دعوت کی اور ان کے لیے 10 اونٹ ذبح کیے۔ دوسرے دن اسفان کے مقام پر امیہ بن خلف نے 9 اونٹ ذبح کیے۔ تیسرے دن قدیر کے مقام پر سہیل بن عمرو نے دعوت کی اور 10 اونٹ ذبح کرائے۔ چوتھے دن شیبہ بن ربیعہ نے 9 اونٹ، اور پانچویں دن حجفہ کے مقام پر عتبہ بن ربیعہ نے 10 اونٹ ذبح کیے۔ چھٹے دن ابوا کے مقام پر تنبیہ و منبع حجاج نے 10 اونٹ ذبح کیے۔ ساتویں دن ابوا اور بدر کے درمیان عباس بن عبد المطلب نے 10 اونٹ ذبح کر کے لوگوں کی ضیافت کی۔ آٹھویں دن بدر کے مقام پر پہنچ کر ابو البختری بن ہشام نے بھی 10 اونٹ ذبح کرائے۔ ایک دلچسپ واقعہ۔ ابو سفیان نے بخیریت مکہ پہنچنے کے بعد ابو جہل کو پیغام بھیجا کہ وہ واپس آ جائے۔ ابو جہل نے تو واپس جانے سے انکار کر دیا، مگر قریش کے قبیلہ بنو زہرہ کا حلیف اخنس بن شریک ثقفی ابو سفیان کا پیغام سننے کے بعد کھڑا ہوا اور کہا، اے بنو زہرہ، تمہارے مال بھی بخیریت مکے پہنچ گئے ہیں اور تمہارا بھائی مخرمہ بن نوفل بھی زندہ سلامت گھر پہنچ گیا ہے، لہذا اب بلا وجہ آگے بڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، آؤ واپس چلیں۔ چنانچہ بنو زہرہ کے اکثر لوگ ان کے ساتھ واپس پلٹ گئے۔ بنو ہاشم کے لوگ اور جنگ بدر۔ بنو ہاشم کے جو لوگ قریش کی فوج کے ساتھ مکے سے نکلے اور ان میں حضرت علی کا بھائی اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چچا زاد طالب بن ابی طالب بھی شامل تھا۔ راستے میں قریش کے بعض لوگوں نے کہا، اے بنو ہاشم، خدا کی قسم، ہم جانتے ہیں کہ تم ہمارے ساتھ چل تو پڑے ہو، مگر تمہارے دل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں۔ یہ سن کر طالب بہت غصے ہوئے اور قریش کا ساتھ چھوڑ کر واپس مکے چلے گئے۔ اس موقع پر انہوں نے فی البدیہ اشعار کہے،
جن کا ترجمہ ہے: اے رب، اگر طالب اس لشکر کے ساتھ مل کر دشمنوں سے لڑے تو اسے فتح نہ دینا، بلکہ زیر کر دینا، وہ مغلوب رہے، غالب نہ آئے۔ بنو ہاشم کے باقی لوگ بھی جو جنگ میں شامل ہوئے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں نرم گوشہ رکھتے تھے۔ صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد ابو سفیان بن حارث بن عبد المطلب کا معاملہ مختلف تھا۔ وہ ابو لہب کے بعد خاندان ہاشم میں سے سب سے بڑا اسلام دشمن تھا۔ یہ میدان جنگ سے جان بچا کر بھاگنے میں کامیاب ہو گیا تھا۔ فتح مکہ ہونے تک حالت کفر پر قائم رہ کر داخل اسلام ہوا اور مخلص صحابی بننے کا شرف پایا۔ حضرت حذیفہ بن الیمان رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے والد کا واقعہ۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب جنگ بدر کے لیے مدینہ میں تیاری کر رہے تھے تو آپ کے جانثار صحابی حضرت حذیفہ اور ان کے والد گرامی حضرت خصیل بن جابر رضی اللہ تعالی عنہ المعروف الیمان رضی اللہ تعالی عنہ مکہ گئے ہوئے تھے۔ اس دوران میں قریش کا لشکر ابو جہل کی قیادت میں مکے سے بدر کی طرف روانہ ہو چکا تھا۔ حضرت حذیفہ اور ان کے والد جنگ کی خبر سن کر مدینہ کی طرف روانہ ہوئے۔ راستے میں مشرکین کے لشکر نے انہیں پہچان لیا اور پکڑ لیا۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ ہم تو اپنے گھر واپس جا رہے ہیں۔ مشرکین نے کہا کہ تمہارے مدینہ جانے پر ہمیں کوئی اعتراض نہیں، مگر تم وعدہ کرو کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مل کر ہمارے خلاف جنگ نہیں لڑو گے۔ بادل نخواستہ باپ بیٹے نے یہ وعدہ کر لیا۔ وہ سیدھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور واقعہ بیان کیا۔ دونوں باپ بیٹے کی تمنا تھی کہ وہ جہاد میں شریک ہوں اور اسلامی فوج کو بھی افرادی قوت کی شدید ضرورت تھی، مگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: تم اپنے عہد پر قائم رہو اور واپس مدینہ چلے جاؤ، اللہ تعالی ہماری مدد کرے گا۔ چنانچہ وہ جنگ میں شریک نہ ہو سکے۔ ایفائے عہد کا بہترین نمونہ۔ اس واقعے میں ہمارے لیے بہت بڑا سبق اور دنیا بھر کے انسانوں کے لیے اسلام کی عظیم صداقت کا زیادہ نمونہ موجود ہے۔ ایفائے عہد کے لیے قرآن و سنت میں بڑی تلقین کی گئی ہے۔ وعدہ وفا کرنا ایمان کی علامت ہے، جبکہ وعدہ کی خلاف ورزی منافقت کی نشانی۔ جنگ اور ہنگامی حالات کا بہانہ بنا کر لوگ ہر چیز کو جائز قرار دے لیتے ہیں، مگر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے عمل اور قول سے ایسی ہیلہ سازیوں کی کوئی گنجائش نہیں چھوڑی۔ ہیلہ سازی سے اسلامی اصولوں کی خلاف ورزی اور اسلامی آداب کی پامالی انتہائی قابل افسوس ہے۔ انسان بعض اوقات بڑی نیک نیتی سے یہ باور کر لیتا ہے کہ کسی خاص موقع پر اصولوں کو چھوڑ دینا خیر اور بھلائی کا موجب ہوتا ہے، مگر وہ یہ بھول جاتا ہے جس خالق نے ان اصولوں کی تعلیم دی ہے، نتائج و عواقب کا دار و مدار اس کی مرضی پر ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی لیے یہ فرمایا تھا کہ اللہ تعالی ہماری مدد کرے گا، یعنی بظاہر تو دشمن کے مقابلے کے لیے افرادی قوت میں اضافہ ممدد ہو سکتا ہے، مگر اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کر کے تعداد میں اضافہ اللہ کے توکل اور مدد کے منافی